یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان آ جاؤ۔ تو جو حالات اور واقعات کہ جن کی جانب آپ کی توجہ ہے، ایسے حالات اور واقعات میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ کہ اپنی قیادت کی جانب توجہ رہے، اس جانب توجہ رہے کہ نبی اور امام بھی اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے، البتہ دنیاوی اعتبار سے اور نارملی وہ معجزات کہ جو انبیاء علیہم السلام دکھاتے تھے اور وہ کام کہ جو معجزات کے ذریعے سے کرتے تھے وہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن جنگ ہو یا کوئی دوسرا موضوع ہو تو وہاں پر جو بھی کرتے تھے وہ ہمیشہ ایک وہ طریقہ کہ جو عموماً دنیا میں رائج ہے، چاہے وہ جنگ ہو اور چاہے وہ صلح ہو اور چاہے وہ ہجرت ہو۔ لہذا جتنی بھی جنگیں انبیاء علیہم السلام نے اور خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع کے طور پہ کی، ان تمام جنگوں میں مومنین کو شرکت کرنا پڑی انہی نارمل طریقوں سے جس طریقے سے دنیا میں شرکت کی جاتی ہے۔ اور اگر مومنین نہ ہوں اور جنگ ممکن نہ ہو تو انبیاء اور ائمہ نے صلح بھی کی اور پھر ہجرت بھی کی۔ اور اگر جنگ ہو اور جنگ میں کچھ لوگ دغابازی اور فریب کاری سے کام لیں تو انبیاء اور ائمہ کی موجودگی میں جیتی ہوئی جنگ ہاری بھی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ خود ہم نے مومنین سے سوال کیا، کیا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی موجودگی میں جنگ ہاری جا سکتی ہے؟ تو فوراً مومنین کا جواب ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ جنگ احد جب تک اطاعت اشرف الانبیاء کی گئی تو جنگ احد جیتنے کے مرحلے تک تھی، لیکن وہی جنگ کہ جس میں اشرف الانبیاء بھی تھے اور مولا امیر المؤمنین بھی تھے، جب اطاعت اشرف الانبیاء کو ترک کیا گیا تو جیتی ہوئی جنگ احد اور وہ جیت کہ جو حاصل ہوئی تھی اطاعت کے ذریعے سے وہ جیت بدل گئی نافرمانی کے ذریعے سے، کس میں؟ شکست میں۔ اب یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ جو کچھ ہوا جنگ احد میں وہ اطاعت رسول اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ مخالفت رسول اللہ کی وجہ سے ہوا۔ لیکن بہت واضح چیز یہ ہے کہ نبی اور امام کی موجودگی میں بھی ضرورت ہے مخلص افراد کی۔ اگر مخلص افراد نہ ہو تو نبی اور امام بھی جنگ نہیں کر سکتے، اور اگر جنگ کریں تو جیتی ہوئی جنگ ہاری بھی جا سکتی ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے ہر دور میں، چاہے نبی کا دور ہو، چاہے امام کا دور ہو، چاہے یہ غیبت کا دور ہو کہ جس میں علماء کرام اور مراجع عظام قوم کی رہنمائی فرما رہے ہیں، تو سب سے اہم چیز ہے کہ مومنین علماء کا اور مراجع کا ساتھ دیں۔ یہی گفتگو کی جاتی ہے تاریخ میں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو ایسا نہیں تھا کہ امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو آپ مجبور ہوئے، اور اس کے بعد نوبت پہنچی جنگ بندی تک۔ اور وہ صلح کہ جسے عموماً صلح کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ جنگ بندی تھی، اور جنگ بندی کے بعد وہ صلح نامہ تھا، یعنی سیز فائر تھا وہ۔ لیکن اس صلح کی اور جنگ بندی کی نوبت کب آئی؟ جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اگر خوارج کی مثال دی جائے تو وہ بھی بہترین مثال ہے کہ وہی افراد کہ جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کر رہے تھے، ایک وقت آیا کہ انہوں نے اطاعت کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ افراد خوارج بن گئے۔
اب یہ واقعہ طویل ہے کہ کیا ہوا جنگ صفین میں، اور اس کے بعد وہی افراد کے جنگ صفین میں ساتھ تھے، کیسا کیا ہوا اور کیسے یہ ہوا کہ وہ خوارج بن گئے، وہ طویل گفتگو ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ وہ بھی بالآخر ساتھ تھے۔ ہمارے یہاں بھی اتفاق سے اسی قسم کے مسائل رہتے ہیں، پرابلم رہتے ہیں۔ جیسا قبلہ نے توجہ دلائی کہ شہید حسینی کا نام لیا جاتا ہے، اور بلا شک لینا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ساتھ تھے اور کچھ لوگ ساتھ نہیں تھے، کچھ مخالف تھے اور کچھ ساتھ تھے، جو کبھی ساتھ ہوتے تھے کبھی مخالف ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر 6 جولائی سے پہلے کے 1987 6 جولائی سے پہلے کے آپ اخبار نکالیں، 10-15 دن پہلے کے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی نوجوان اگر یہ اخبار نکلوا سکے جنگ پریس یا جنگ کے آفس جا کے پرانا ریکارڈ نکالیں، 6 جولائی 88 سے پہلے کے اخبار، 10-15 دن پہلے کے، تو آپ کو ایک مارکا نظر آئے گا کہ قائد شہید مظلوم 6 جولائی کے قرآن و سنت کانفرنس کے لیے، اجتماع کے لیے اشتہار دے رہے تھے بار بار تمام پاکستان سے کہ یہ اجتماع ہوگا مینار پاکستان میں۔ دوسری جانب ایک ہماری تنظیم اور اس کے چند افراد جو بہت زیادہ اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، اور آج بھی اسی قسم کے اظہار کرتے ہیں کہ اگر قائد ہوتے تو ہم یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے، تو آپ کو تعجب ہوگا 10-15 دن لگاتار ان کی جنگ رہی تھی قائد شہید سے۔ آپ میں سے کوئی بھی نوجوان یہ چیزیں نکال کے انٹرنیٹ پہ ڈالے کہ قائد اشتہار دیتے تھے کہ یہ اجتماع ہوگا مینار پاکستان پہ، اور وہ سب لوگ اشتہار دیتے تھے کہ یہ اجتماع ہوگا موشی دروازے پہ۔ یہاں تک کہ قائد پشاور سے اٹھے، لاہور آئے، ان لوگوں سے ڈسکشن کی کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، کس چیز کی بحث ہے یہ؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ مینار پاکستان کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنا مجمع آئے گا، آپ کیا جانیں؟ جس پہ قائد شہید نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ چلو دیکھتے ہیں چل کے، میں بھی دیکھتا ہوں جا کے کہ کتنا بڑا ہے، ایک دفعہ اور دیکھتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ گئے ساتھ، اور وہاں جانے کے بعد پھر ایک دفعہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہیں پر ہوگا۔ جس پہ بقول کچھ افراد کے کہ کچھ نے یہ جملے کہے ان کے لیے کہ اس پٹھان کا علاج کرنا ہوگا، یہ بہت زیادہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہی افراد تھے کہ جنہوں نے موجودہ قائد کے لیے پرابلم کریٹ کیے۔ اگر قائد شہید حیات ہوتے تو یہ افراد ان کے ساتھ بھی یہی کرتے۔ یہ سارا پرابلم کیوں پیش آیا کہ انہوں نے قائد مانا ہے، لیکن شاید انہیں فہم و فراست والا قائد اور مدبر قائد نہیں مانا تھا۔ ہاں بلا شک چاہے قائد شہید ہوں چاہے یہ ہوں، موجودہ قائد ہوں، معصوم نہیں ہیں، مشورہ دیا جا سکتا ہے، ڈسکشن کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر قائد مانا ہے تو ان کی بات کو ماننا ہوگا، اور اگر ڈسکشن کرنا ہے تو احترام کے دائرے میں کرنا ہوگا۔ تو یہ بیماریاں ہمیشہ اقوام میں رہی ہیں۔ انبیاء کے دور میں انبیاء کی مخالفت، ائمہ کے دور میں ائمہ کی مخالفت، پھر علماء کے دور میں علماء کی مخالفت، اور ایک عوامانہ طرز عمل یہ ہے کہ جب تک ایک زندہ انسان باقی ہوتا ہے تو اس کی حمایت نہیں کی جاتی، دنیا سے جانے کے بعد اس کی حمایت زیادہ کی جاتی ہے۔ اب اس میں کچھ حد تک دخل ہے ہمارے کلچر کا، اور کچھ حد تک ایک اور ہدف ہوتا ہے کہ سابقہ کی یعنی دنیا سے جانے والے کی تعریف کی جائے اور لب و لہجہ یہ ہو کہ وہ بہت اچھے تھے اور زندہ بیکار ہے۔ وہ تعریف در حقیقت جانے والے کی نہیں ہوتی،
جانے والے کی تعریف کے ذریعے سے حیات کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے، چاہے نبی کے دور میں ہو، چاہے امام کے دور میں ہو، اور چاہے کسی مرجع اور کسی عالم کے دور میں ہو، یا ان کی قیادت میں ہو یا ان کی پارٹی میں ہو، تو سب سے اہم چیز کامیابی کے لیے ہے اطاعت، اور اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے حرکت. اب اگر اطاعت نہ ہو تو کوئی بھی تنظیم کامیاب نہیں ہو سکتی، چاہے انبیاء موجود ہوں اس میں، چاہے ائمہ موجود ہوں. یہ چیز ذہن میں رکھیں. اور اگر اطاعت کے بعد حرکت نہ ہو، یعنی پہلا مرحلہ ہو گیا قبول کرنا، دوسرا مرحلہ ہو گیا ان کی بات کو قبول کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہو گیا کہ اس بات کو قبول کرنے کے بعد عملی اعتبار سے حرکت ہو، یعنی جو ہدف ہے اس کی جانب بڑھنا شروع کیا جائے. اب اگر فقط مانا جائے اور بات کو بھی قبول کر لیا جائے لیکن عمل نہ کیا جائے تو بھی یاد رکھیں کوئی قوم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوا. ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوا. البتہ اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ ایک بہت بڑا پرابلم کہ جس کی جانب توجہ رہنی چاہیے، اور اب یہ پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے شیعوں کا قتل عام. اب کچھ افراد تو وہ تھے کہ جو شروع سے کبھی بھی مطیع و فرما بردار نہیں تھے، اور کچھ افراد وہ تھے کہ جو مطیع و فرما بردار ہونے کی بات کرتے تھے لیکن کبھی اطاعت کرتے تھے، کبھی مخالفت کرتے تھے. انہی افراد کو ایک اور صدمہ یہ ہوا کہ دھماکے ہو رہے تھے اور وہ صحیح طریقے سے قیام نہیں کر پا رہے تھے، یعنی کنفیوز ہو گئے تھے. اور اس میں بعض ایسے افراد بھی تھے کہ جنہیں کہا جا سکتا ہے علماء یا علماء نما، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ تھے تو مخالف، اور ان دھماکوں کو انہوں نے شیعہ مرکز اور محور کے خلاف استعمال کیا. جن میں سے سب سے اہم اعتراض ہمیشہ یہ رہا کہ یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور بقول ان کے کہ جی ساجد نقوی صاحب کیا کر رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. تو پہلے بھی ہم عام طور پہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہاں انہیں ہر شیعہ کو باڈی گارڈ فراہم کرنے چاہیے، اور ہر شیعہ کو ایسی گاڑیاں دینی چاہیے جو 500 میٹر ادھر، 500 میٹر ادھر، 500 میٹر بائیں جانب، اور ہر جانب سے 500 میٹر ریموٹ کو بھی فیل کر دیں. ہر شیعہ کی وہ اتنی ہیلپ کریں اور ہر شیعہ کو فیسلٹی دیں واقعاً. اب آپ تصور کریں کہ کیا یہ واقعاً کسی بھی تنظیم یا تحریک کے لیے ممکن تھا کہ وہ شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ روک سکے؟ اگر یہ ممکن تھا تو سوال کیا جائے گا کس کے ذریعے سے؟ آرمی کے ذریعے سے، نیوی کے ذریعے سے، ایئر فورس کے ذریعے سے، ایف سی کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے، رینجر کے ذریعے سے. تو یہ تو 6 کے 6 خود ہی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ تو حالات اور واقعات خراب ہیں اور خراب سے خراب ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ کیا چیز پاسبل ہے اور کس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور توقعات بھی ہماری عقل و شعور کے مطابق ہوں. بے تکی توقعات نہیں ہونی چاہیے. اب آئندہ کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ جس قسم کا پاکستان چل رہا ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی بیسس پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیول بیسس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تینوں افواج خطرے میں ہیں خود. حتیٰ نوبت یہاں آ گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ دوران جنگ
ہمارے جو تینوں افواج کے مراکز ہیں وہ محفوظ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ انہیں صحیح انفارمیشن بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں اب. تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو ان مصائب کے بعد متزلزل ہو گئی، بالکل گھبرا گئے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ تنظیمیں بنانے لگے. پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ بعض افراد نے جہالت کی بنیاد پہ اور بعض افراد نے جان بوجھ کے شیعہ مرکز کو توڑا. اور کب توڑا اس کے بارے میں آپ کو ہمیشہ توجہ دینی چاہیے. آج کے پاکستان میں نہیں توڑا، بلکہ 17 سال پہلے پاکستان جو تھا اس میں اس مرکز کو توڑنے کی کوشش کی. اور وہ کون سا پاکستان تھا؟ جب افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کی حکومت تھی. پورے پاکستان میں جیش محمد، لشکر جھنگوی اور طالبان اپنا سپاہ صحابہ کا فتنہ تھا. گلگت بلتستان کی جانب حملے ہوئے تھے اور شریعت محمدی کی باتیں ہو رہی تھیں. کشمیر کی جانب لشکر طیبہ اور بعض دیگر لشکر تھے، اور تمام یہ تنظیمیں شیعوں کو کافر کہتی تھیں اور اعلان کرتے تھے یہ لوگ اپنے ہی درمیان کہ ان محاذوں سے ہم فارغ ہو جائیں تو پھر شیعوں کے حساب کو کلیئر کریں گے. اب آپ تصور کریں کہ 17 سال پہلے پاکستان کتنے خطرناک مرحلے میں تھا اور اس وقت ہمارے مرکز کو توڑا گیا. اس وقت اور پھر اس کے بعد نئی نئی تنظیمیں بنائی گئیں اور مرکز کو توڑنے کے بعد نئے نئے قائدین کا انتخاب ہوا. اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک تنظیم، دوسری تنظیم، تیسری تنظیم، چوتھی تنظیم اور پھر ایک نئی تنظیم. اب یہ بات کی جاتی ہے کہ ساتھ بیٹھا جائے. ساتھ بیٹھنا ضروری ہے بلا شک، لیکن یاد رکھیں اخلاقی اعتبار سے اس جانب توجہ رہے کہ اگر کسی تنظیم کو یا اگر کسی فرد کو بدنام کیا جائے خصوصاً اجتماعی اعتبار سے، تو اتحاد کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد نئی نئی تنظیمیں بنیں اور مرکزی تنظیم کے مقابلے میں ان کو بٹھایا جائے. اتحاد کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اب تو نوبت یہ آئی ہے کہ 4 اور 5 افراد کی تنظیمیں ہیں اور ان کا نام فقط جھنڈوں کی حد تک، پلے کارڈ کی حد تک، بینر کی حد تک اور اخبار کی حد تک ہے. تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ 4 اور 5 افراد، یا یہ کہ ایسی تنظیمیں کہ جو ہر کچھ دن کے بعد ایک نئے رنگ میں سامنے آئیں تو ان کو قوم کے مستقبل کے لیے آگے بڑھایا جائے، یا بالفاظ دیگر قوم کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا جائے ان کے لیے. یہ قطعاً اتحاد نہیں ہے. اتحاد کی صرف ایک راہ ہے کہ اپنے مرکز کی جانب یہ سارے افراد واپس آئیں، اور جو ایک اسلامی طریقہ ہے کسی کی مخالفت اور بدنامی کے بعد وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور واضح یہ کہیں کہ ہم نے یہ غلط پروپیگنڈا کیا، ہم نے یہ غلط کام کیا، ہماری یہ غلطی تھی، ہم آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتے اور اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں. اور پھر اپنے مرکز کی جانب جب پلٹیں گے تو خود بخود ترقی ہوگی اور اس پلٹنے کو کہا جائے گا کہ یہ اتحاد ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات.